بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری بات جو میں نے شروع کی کہی وہ اصل ہے کہ ہماری امانت اور ہماری سچائی، یہ ہمارا اصلی مایا، ہماری اصلی مایا ہے کہ ہر ساتھی ہمارا اپنے اس کام کو اپنا استحقاق نہ سمجھے، استحقاق نہ سمجھے کہ ہمارا حق ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں، جس طرح یہ اللہ کی نعمت ہے اس طرح وہ اللہ کی امانت بھی ہے۔ ہر چیز، جیسے آنکھیں اللہ کی نعمت بھی، آنکھیں اللہ کی امانت بھی ہے۔ ہر نعمت کا یہ دوسرا پہلو ہے، چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو، یہ اس کا ایک پہلو نعمت ہونے کی حیثیت سے ہے، اور دوسرا پہلو امانت۔ یہ امانت ہے، یہ کس کی امانت ہے؟ یہ اللہ کی۔ ہاں، یہ ہمارا اصلی وصف ہے کہ ہم اپنے اس کام کو کیا سمجھیں؟ یہ اللہ کی ایک امانت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس امانت کے بارے میں کیا ہوا؟ اللہ نے یہ امانت ہمیں سونپی ہے، لوگوں نے اعتماد کیا ہے، تو یہ امانت، اور تو اس امانت کے بارے میں ہمارا پورا ذہن امانت داری کا ہوگا کہ امانت داری سے اس کو کرنا ہے، بس کوئی ہمیں چاہے نہ چاہے، کچھ بھی ہو، اس کام کو امانت داری سے کرنا۔ جی ہاں، تو جب تک امانت داری ہوگی اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، اعانت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ امانت دار ہے، تو اپنا حق نہیں ہے ہمارا، جو مل جائے کام کی توفیق ہو جاوے، کام کا حصہ مل جاوے، یہ اللہ کا احسان، ورنہ حق کسی کا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے ایک امانت کے طور پر۔ دوسری بات کہ اس کے ساتھ سچائی اختیار کرنی ہے، سچائی سے مراد ہے وفاداری، کہ ہم اس کام کے وفادار ہیں، امت کے بھی وفادار ہیں، ہم کام کے بھی وفادار ہیں، اس وفاداری کی قدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کچھ بھی ہو جاوے ہم تو اس کام کے وفادار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو وفادار بتایا ہے، ہاں، یہ ان کی خاص صفت تھی، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے، تو وہ اس کام کے وفادار تھے کہ کچھ بھی ہو کام، چنانچہ انہوں نے شروع سے اپنے آپ میں تکلیفیں جھیلی، برداشت کر وہ کام کو کیا، پھر آخر تک ایسے ہی رہے، بہت حالات ان پر آئے لیکن انہوں نے کوئی شکایت کبھی کی نہیں کہ ہم اس کام کے وفادار ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اس کام کے وفادار رہیں، کام کے بھی وفادار ہیں ہم اور امت کے بھی وفادار ہیں، یہ کام کو امانت داری سے کرنا، وفاداری سے اس کو آگے بڑھانا، اس طرح امت کے ساتھ بھی وفاداری، یہ کام پوری امت کے لیے۔ آپ حضرات کی نوعیت جو ہے بہت ممتاز نوعیت ہے، بہت ممتاز نوعیت، ذمہ داروں کی، شورا والوں کی نوعیت بہت ممتاز نوعیت، سب سے زیادہ اجر جو ہے وہ شورا والوں کا ہے، سب سے زیادہ، کیوں کہ یہی امور طے کرتے ہیں، یہی امور نافذ کرتے ہیں، اور یہی امور دنیا میں چلتے ہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ اجر و انعام انہی کا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہے، سوچ کر اس کو نافذ کیا ہے، سوچ کو چلایا ہے، اس کی محنت کی ہوئی ترتیبیں بنائی ہے، یہ سب آپ حضرات کے مشورے سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا یہ جو مقام ہے بہت ممتاز مقام ہے، شورا کا بندھن ہے یہ، اجر و انعام کے حساب سے بھی اور کام کی تنفیذ کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے یہ دونوں صفتیں امانت داری کی اور صدق کی، اس میں انا وجل اتم ہوگی تو انشاءاللہ اس میں پھر وہ نور لنا نور والی بات ہے کہ ایک امتیازی شان بھی ہے اور پھر امتیازی شان کی حفاظت بھی اس طرح کی ہے۔ اس لیے ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اسے آلودہ نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں جزوی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جزوی باتیں، اس سے اس اتنے امتیاز اور اتنی نعمت کو آلودہ اور میلا نہیں بنانا ہے۔ چھوٹی بات ہے، ہوئی تو کیا، نہیں ہوئی تو کیا، چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز کرتے تھے۔ جب ابوبکر صدیق رحمۃ کی بیعت ہوئی مسجد میں تو بعد لوگوں نے بیعت نہیں کی، تو
تو کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر جاتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے کہ دیکھو آپ بھی بیعت ہو جاؤ. سب مسلمان بیعت ہو گئے. وہ تیار ہو جاتے تھے تو کہا کہ مسجد میں آ کر بیعت کرو تاکہ سارے مسلمان تمہارے بارے میں اچھا گمان کریں. تمہارے گھر میں بیعت ہو سکتی ہے مگر تم سب مسلمانوں کو سامنے بیعت کرو تاکہ سب کا ذہن تمہارے بارے میں صاف ہو جاوے کہ یہ سب کے ساتھ ہے. تو اس طرح سب نے کیا. سعد بن عبادہ نے نہیں کیا. مشہور صحابی تھے سعد بن عبادہ، خزرج کے سردار ہیں. انہوں نے آخر تک بیعت نہیں کی، حالانکہ بیعت اجماعی تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو اٹھایا ہی نہیں، چھوڑ دیا. ایک جزوی تھے. کیوں کہ اگر اس مسئلے کو اٹھاتے تو بہت سے ان کے حامی کھڑے ہو جاتے ان کی حمایت کے لیے، اور ایک دیوار میں درار پڑتی، پھٹن ہوتی. تو چھوڑ دیا ان کو. جزوی چیز ہے، ایک آدمی ہے. اور ابو بکر کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ. پھر عمر کا دور آیا. حضرت عمر نے ان سے کہا بیعت ہو جاؤ کہ تم سے پہلے جو تھے وہ تم سے زیادہ اس کے حقدار تھے، میں نے ان سے بیعت نہیں کی. حضرت عمر نے ان کو بھی چھوڑ دیا، چھیڑا ہی نہیں. جزوی چیز ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنا انتشار ہو جاتا. میں نے اپنے سہماہی میں ویسی بہت مثالیں دی تھی ساتھیوں کو کہ جزوی چیزوں میں نہ پڑا کرو. صحابہ نے جزوی چیزیں چھوڑ دی ہیں. کیوں؟ وہ جزوی چیزیں ہیں، اس کے ہونے سے بھی ہوتا ہے، نہیں ہونے سے بھی ہو جاتا ہے. تو جزوی چیزوں میں پڑھنے سے کیا حاصل ہے؟ یہ بھی یاد رکھو، اپنا ذہن اور دل بڑا بنانا کہ جزوی چیز ہے، نہیں ہوئے تو کیا، جس کے بغیر تو کام چلا ہے، کوئی بات نہیں، پردہ ڈال دیں. جب غنیمت کی زمینیں آئی تو حضرت عمر کی ایک رائے تھی. ان کے زمانے میں غنیمتیں بہت آئی. بعض حضرات نے اختلاف کیا کہ نہیں، غنیمت کی یہ زمینیں مجاہدوں کو ملنی چاہیے. حضرت عمر کی رائے دوسری تھی، باقی تمام صحابہ کی رائے دوسری تھی. انہوں نے ان کے پڑھ کر اس سے وہ کیا کہ نہیں، یہ ملنی چاہیے. حضرت عمر پر بہت بوجھ پڑا اس کا کہ اتنی اچھی ترتیب ہے، ساری امت اس سے فائدہ اٹھاتی. تو اللہ سے دعا مانگ کر کے اس مسئلے کو چھوڑ دیا. اللہ کی شان ہے، سال 2 سال میں یہ جن حضرات کا اختلاف تھا قدرتی طور پر ان کا انتقال ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں تو پارٹی ہو جاتی، کیونکہ 2 نہیں ہوتے، 200 ہو جاتے. تو یہ ہماری سیرت ہے کہ جزوی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی، یہ چھوڑو، اسے پردہ ڈال دو. تو کیا ہوگا کہ یا تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، خاموش ہونا پڑے گا. کوئی بات نہیں، صبر کریں، خاموش رہیں، اس کو نہ اچھالیں، ورنہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے کچھ دوسرے ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو کام تو ہوا نہیں، انتشار ہوا. اس کو آپ سمجھ لیں، اور یہ ہم سب کو سمجھنے کی جائیں. جو بھی چھوٹی چھوٹی، یہ اس کو نہیں لانا کہ ہمارا کام تو بہت بڑا ہے. ساری امت متوجہ ہے الحمدللہ. سوچو، یعنی آپ کا یہ جو ملک ہے، یہ اتنا اس کا قانونی اعتبار سے اتنی آسانی ہے کہ ہر کوئی یہاں آتے ہیں. دوسرے ملکوں میں نہیں جا سکتے، قانونی دشواریاں ہیں. آپ کے یہاں آسانیاں ہیں. تو یہ تو بہت بڑا استقبال آپ کا ہے اور آپ کے کام کا ہے. اس کی وجہ سے کہ پوری امت ادھر آ رہی ہے. چلو یہاں آسانی ہے، کام سمجھیں گے، کام دیکھیں گے، کام کریں گے، وہاں پھریں گے. تو ایک دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے اس کام سمجھانے کے لیے، اور لوگوں کے لیے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہاں جا کے کام سمجھیں گے. بہت بڑی نعمت ہے یہ، اسے کہیں نہیں ہے. کسی ملک میں اتنی آسانی نہیں ہے لوگوں کے استفادے کے لیے. جی ہاں. تو اس میں آپ حضرات کی امانت داری، آپ حضرات کی وفاداری، آپ حضرات کے اپنے آپ کو پابند کرنے کی، صبر کی، حوصلے والی جتنی نوعیت اچھی ہوگی اتنا اچھا اثر امت میں جائے گا.
ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے آپ کو. آسانیاں ہیں آپ کے لیے بھی، ایک امت کے لیے بھی. آپ کا وزن ہے، آپ کا وزن ہے. آپ کوئی چیز درخواست کرتے ہیں تو وہ منظور ہو جاتی ہو. جی ہاں، درخواست ہے آپ کی تو وزن ہے آپ کا. اللہ نے آپ کی آبرو باقی رکھی ہے اس کام کی وجہ سے.